تمہاری غیرت کو گوارا ہے کہ یہ جو لفظ ہے آئی لو کا یہ حضور علیہ السلام کے شائع نشان ہے؟ نوجوانوں تو پوچھو یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بتا دیں گا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضور سے محبت کے نعرے لگا کر روڈ پر جمع ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے بینر لگا کے روڈوں کو سجا دینا اور مساجدیں خالی رکھنا، یہ حضور سے عشق نہیں ہے، حضور سے بے وفائی ہے۔ اگر یقیناً حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہماری مساجدیں 5 وقت میں سے 1 وقت بھی خالی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضور علیہ السلام کے نام کا بینر جگہ جگہ لگا ہے، آئی لو محمد، آئی لو محمد، اور مسجد میں اس کے پہلے 1 سب بھرتی تھی تو آج 5 بھرنے لگی۔ حضور سے محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ صرف تم بینر لگاؤ اور جو دل میں نام ہونا چاہیے اسے روڈ پر لٹکا دو۔ حضور کا نام تو آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے جنت کے دروازوں پر میرا نام لکھا ہے، جنت کی نہروں پر لکھا ہے، جنت کے پیڑ پودوں پہ نام محمد لکھا ہے۔ اسی نام سے تو جنت سجی ہے، عالم سجا ہے اسی نام سے، اور ہم آج اپنے دلوں کو خالی کر کے وہ نام روڈوں پر لگاتے ہیں اور حضور کے فرمان سے غافل ہوتے ہیں، مساجدیں خالی ہیں۔ آج اذانوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ناگپور شہر میں حضرت کلکٹر نے آرڈر دی کہ مساجدوں کے کاغذ جمع کرو لا کر۔ اس کے بعد وہ سرچ ماریں گے کہ تمہارے فجر میں کتنے مسلمان آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عصر میں کتنے آتے ہیں۔ اذانیں ہندو بھائیوں کے لیے نہیں ہوتی، مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اذانیں سن کے ہمارے ہندو بھائی نیند میں سے جاگتے ہیں اور دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، ہم اذان سننے کے باوجود بھی ظہر میں اٹھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رات بھر جگتے تو فجر پڑھ کے سوئے اور پھر ظہر کے وقت اٹھ جائے، ایسا ہمارا عمل نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے آج اس محفل میں بیٹھے ہو تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے عہد کرو کہ اللہ پاک جب حضور علیہ السلام کو کا حق تو نے ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ رکھا ہے تو غوث پاک کے صدقے توفیق عطا فرما کہ حضور کا نام ہم روڈوں پر نہ لٹکائے، دلوں کے اندر ملوث کرے۔ ہم اپنے دلوں کو سجائے، اپنی فکر کو سجائے، اپنے گھروں کو سجائے، اپنے بال بچوں کو سجائے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا میری اتباع کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ غوث پاک کی 11ویں شریف صرف نیاز بنانے کے لیے نہیں ہے، نیاز بنائے، کھلائے اور روانہ کر دیے۔ علماء دین بیٹھے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر جانور منہ ڈال دے نیاز کے گنج میں تو پلیٹ سے اتنا نکال کے بازو ڈال دو، اور بے نمازی ہاتھ لگائے تو پورا گنج کا گنج اٹھا کے دفن کر دو۔ تو مجھے بتاؤ کہ نیاز سے برکت ہوتی ہے کہ بے برکتی ہوتی ہے؟ اگر سرکار غوث پاک کی نیاز کرنے والے ہزاروں لوگ ہمارے گھروں پر آ رہے ہیں اور اپنا رزق لے کر آ رہے ہیں، اس کے باوجود سنی پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ سرکار غوث پاک نے فرمایا بے نمازی نہیں چلے گا، لیکن 10 نمازی اور 90 بے نمازی۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، برا نہیں ماننا میری بات کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اس مجلس میں اللہ رب العزت میری بھی اصلاح فرما دے اور تم سب کی اصلاح فرما دے ان لوگوں کی قیادت میں۔ سرکار غوث پاک نے ہمیں نماز کی پابندی کی طرف رجوع کیا، تقوی کی طرف رجوع کیا، ماں باپ کی خدمت کی طرف رجوع کیا۔ حضور سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حضرت ایسے ولی کہ جنہوں نے جانشینی کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد کا انتخاب کیا۔ بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12 سال مسلسل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درسگاہ میں رہے۔ اس وقت میں آپ مولانا عبد الکریم کے نام سے جانے گئے بر صغیر میں۔ جب 12 سال مسلسل اس درسگاہ میں رہے اور علم فقہ کے سند فاضل بریلوی کے ہاتھ سے لیے تو اعلیٰ حضرت نے اس جمع غفیر میں اعلان کیا کہ مولانا تم شمس العلماء ہو۔ تو مولانا عبد الکریم صاحب کو حضور فاضل بریلوی مجدد دین و ملت نے کیا خطاب دیا؟ شمس العلماء کا خطاب دیا۔ جب فاضل بریلوی سے علم حاصل کر کے آپ چھترپور پہنچے، کیونکہ فاضل بریلوی نے حکم دیا تھا کہ کچھ استفادہ وہاں کے عالموں سے کرو، وہاں استفادہ کرنے گئے، پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میاں مبلغ اسلام کی حیثیت سے سفر کرو۔ بر صغیر پاک و ہند میں سفر کرتے رہے، ایک ہی تھا سب قصبہ۔ پھر 5 سال کے بعد سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا حضور خواجہ پاک کی بارگاہ میں کہ حضور میں آپ کا ادنا نوکر ہوں، آپ کی نوکری کرتے کب تک پھرتا رہوں گا، مجھے مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ تو حضور غریب نواز کے اشارے پر جو آپ نے عالم رویا میں عالم خواب میں اشارہ کیا
آپ صوفی عبدالحکیم صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے. صوفی صاحب نے بیعت کیا، تربیت فرمائی. 1 سال کے بعد خلافت دی اور کہا مولانا آپ کا حصہ بابا تاج الدین کے پاس ہے. جب بابا صاحب کی خدمت میں پہنچے تو مشہور زمانہ تو بات یہ ہے کہ حضور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مجذوب شخصیت ہے. تو مولانا عبد الکریم صاحب بھی یہ سوچیں کہ میرے پیر نے مجذوب کی خدمت میں بھیجے، میری تو تربیت ہونے سے نہیں رہی. واقعی شریف پہنچے، دیکھے جم غفیر ہے، قریب پہنچے اور دل میں خیال آیا کہ مجذوب کے پاس میں آیا، تربیت تو ہونے سے نہیں رہی. تو حضور تاج الاولیاء نے مسکرا کے ہو جی حضرت تب آتے جب سالک آتے. تو علامہ نے دل میں خیال کیا کہ نہیں، بابا صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ یہ صرف مجذوب نہیں ہے، سالک بھی ہے. دوسرے دن قریب گئے تو بابا تاج الدین مسکرا کے بولے ہو جی حضرت سالک آنے کے ہے، پھر کبھی آنا. تو وہ 5 سال کے بعد شکردرہ تشریف لائے. تو جب شکردرہ تشریف لائے تو شکردرے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور آپ کی اولادوں میں با کمال با تصرف بزرگ تھے پیر سیف الدین ابراہیم الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنے مرید محمد شفیع صاحب کو بابا تاج الدین کی خدمت میں روحانی تربیت کے لیے بھیجا تھا. بابا شفیع جب پیدل سفر کرتے ہوئے بغداد سے ناگپور آئے تو بابا تاج الدین کی خدمت میں آئے، اور اسی وقت مولانا عبد الکریم بھی آئے. تو مولانا عبد الکریم صاحب کے سامنے بابا تاج الدین نے شفیع بابا سے کہا کہ ہو جی حضرت بغداد سے جو خزانہ لائے ہمارے پاس رکھتے اور ہماری نوکری کرتے. انہوں نے دست بوسی کیا، قدم بوسی کیا، کہا حضور میں کیا خدمت کروں. سرکار نے کہا جھاڑو اٹھاتے، کچرا صاف کرتے. مولانا عبد الکریم صاحب نے کہا حضور میرے لیے کیا خدمت ہے. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک کنویں کے کھو میں بٹھایا. 40 دن بابا تاج الدین نے ان سے مجاہدہ کروایا، اور ہر دن صبح آتے تھے، ان پہ توجہ فرماتے تھے، پھر جاتے تھے. 40 دن مسلسل معاملہ چلتا رہا. 41ویں دن تاج الاولیاء پہنچے اور کہا حضرت اگر جی چاہے یہاں رہتے ورنہ میرے ساتھ چلتے. مولانا عبد الکریم صاحب فرماتے ہیں کہ 41ویں دن میں نے چاہا کہ اشارہ ہو گیا. حضور کے حجرے میں پہنچا تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 21واں روزہ تھا وہ دن کا، اپنی کرسی پر بیٹھا کے دستار کیے اور کہا ہو جی حضرات تاج الدین نے تمہیں اپنا جانشین بنایا، اب ہمارا کام کرتے. تو بابا تاج الدین نے انہیں اپنی خلافت کی اجازت دی. تو مولانا عبد الکریم صاحب نے دل میں خیال کیا کہ بابا صاحب میرے شیخ صوفی عبدالحکیم صاحب نے 52 سلاسل کی سند دی، آپ نے زبانی دستار کر دی مجھے، لیکن سند تو دی نہیں آپ نے. بابا تاج الدین حجرے میں تشریف لے گئے، ایک کاغذ پہ سند لکھی اور کہا لو یہ حضرت یہ خلافت نامہ ہے، تم میرے بیٹے ہو. تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مولانا عبد الکریم صاحب سلسلہ تاجیہ کی تبلیغ کے لیے نکلے. اور 1 سال کے بعد جب وہ واپس آئے تو حیرت زدہ ہوئے کہ جس شخصیت کو لوگ مجذوب کہتے ہیں وہ شخصیت کی بارگاہ میں بغداد کے شیخ الحدیث جو اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے مولانا نجم الدین صاحب، وہ بابا تاج الدین کی بارگاہ میں پائے گئے. انہوں نے کہا دست بوسی کر کے کہ حضور آپ میرے استاد محترم کے ہم عصر ہیں، آپ کیا کر رہے. کہا بابا تاج الدین کو اللہ نے روحانیت میں وہ کمالات عطا فرمائے، ان کی توجہ قلب کے دروازے کھول دیتی ہے. مولانا نجم الدین نے اپنے 20 شاگرد بغداد سے بلا کے سرکار تاج الاولیاء خدمت میں رکھے. افغانستان سے مولانا افضل خان صاحب جو شیخ الحدیث سے بابا تاج الدین کی خدمت میں آئے، تربیت پائی. تربیت پانے کے بعد میں سرکار تاج الاولیاء نے انہیں کہا حضرت ان کی اصلاح کرتے جاؤ. تو مولانا عبد الکریم صاحب جیسی شخصیت کا جو سرکار تاج الاولیاء نے اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا جو انتخاب کیا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا ان لوگوں کو کہ ایک تو وہ سرکار غوث پاک کے عاشق کے شاگرد رہے. ہندوستان میں سرکار غوث پاک کا فیض جو جگمگایا پوری طاقت کے ساتھ، وہ مجدد دین و ملت کی شکل میں جگمگایا. ایسی فیض غوث اعظم کی بارگاہ میں درس پائے، غریب نواز کے نور نظر کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. واپس پلٹ کے جب بابا تاج الدین کی خدمت میں آئے تو بابا تاج الدین نے ان کو نوکری دی. ہو جی حضرت یہ جو لوگ آتے ہیں ان کو اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں. تو مولانا عبد الکریم صاحب نے وہاں پر ایک میجارٹی بنائی اور 5 وقت اذان دیتے تھے اور حاضرین سے کہتے کہ چلو جی حضرت نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھتے. تو کچھ دربار کے جو خدام تھے انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا یہ آپ اپنی روزہ نماز خود پڑھیے، ہمارے لیے بابا تاج الدین کافی ہے. مولانا بڑا شرمسار ہوئے
تھوڑی دیر کے بعد بابا تاج الدین گشت پہ تھے، واپس آئے تو جو خادموں نے یہ جملہ استعمال کیا، ان کے قریب گئے قرآن کی آیت پڑھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بابا تاج الدین نے آیت قرآنی سے جواب دیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مجذوب ہے۔ سرکار تاج الاولیاء پہ جذب بھی رہتا تھا ایک وقت میں، ورنہ ساری رات آپ عالم سلوک میں تربیت فرماتے رہتے تھے۔ تو سرکار تاج الاولیاء نے کلیئر کر دیا کہ تمہارے محاسبہ کرو خود اپنے حالات کا، تمہیں اللہ کے حضور خود حساب دینا ہے۔ تو جب مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی اصلاح کی، دینی معاشرہ بنایا، دین بیدار کیا، پڑھایا لکھایا، مدرسہ قائم کیا، دینی مسائل بتائے، ایک دن سرکار تاج الاولیاء نے بابا یوسف شاہ تاجی سمیت وہ جتنے عالم دین کی میجارٹی تھی ان سب سے اعلان کر کے کہا کہ حضرت ہمارا گلدستہ دیتے۔ تو وہ عالم دین نے کیا کیے، بابا تاج الدین کے لیے ہار لیے، پھول لیے اور پیش کر دیے۔ بابا صاحب نے کہا یہ نہیں کہ حضرت مجھے قلم سے لکھ کے گلدستہ دیتے۔ تو 52 عالموں نے، ہمارے بزرگوں نے تاریخ میں لکھا، سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں الگ الگ ترک سے روبائی پیش کی۔ سرکار تاج الاولیاء نے 51 لوگوں کی تحریر کو رد کیا اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد کی روبائی کو پسند کیا۔ کیوں پسند کیا؟ کہ یہ ہوتا ہے مجدد کے ہاتھ پہ پلنے کا اثر اور ولی کامل سے بیعت ہونے کا اثر۔ انہوں نے پہلا جملہ لکھا، بندہ پروردگارم، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں اور امت احمد نبی رسول اللہ کا غلام اور امتی ہوں۔ جب اللہ کی بندگی تبھی مکمل ہوں گی جب رسول اللہ سے عشق کرو گے، اور حضور کے وفادار کب کہلاؤں گے؟ دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، کہ میں حضور کی محبت کے لیے خلفاء راشدین کو دوست رکھتا ہوں اور اپنی جان کو اولاد علی کے تابع رکھتا ہوں۔ مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، کہ نہیں میں بت پرستوں میں سے نہیں ہوں، میں مذہب ابراہیمی پر ہوں، میں حق پرست ہوں۔ اور یہ اعلان کہاں ہو رہا ہے حضرت؟ یہ اعلان ہو رہا ہے بے دینوں کے بیچ میں۔ مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، اقرار کرو کہ تم مذہب ابراہیمی پر ہو، بے دین نہیں ہو۔ اب اس کے بعد عقیدے کے مسئلے پر بات آ گئی کہ خاک پائے غوث العظم زیر سائے ہر ولی۔ آگے آخری جملہ کہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت امت کے جملہ اولیاء کاملین کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ خود کو سمجھنے والا ہوں۔ جب یہ پیش کرے تو سرکار تاج الاولیاء نے مسکرا کہا، ہو جی حضرت یہ ہماری کتاب ہے، اس کو پڑھتے اور اسی پر قائم رہتے۔ تو حضور تاج الاولیاء نے ہم کو دین بھی سکھایا، دینداری بھی سکھائی، عقیدہ بھی سکھایا، اور عقیدہ وہ سکھایا جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 11ویں شریف کا ذکر ہوا، تو اس 11ویں شریف کے ذکر میں نیاز ہوئی، دن بھر شام تک نیاز ہوئی۔ رات جب سرکار تاج الاولیاء کی مجلس لگتی تھی تو بابا تاج الدین نے مولانا عبد الکریم صاحب سے کہا کہ ہو جی حضرت سرکار غوث پاک کی سیرت پر بات کرو۔ حضور تاج الاولیاء کے حکم سے مولانا عبد الکریم صاحب کھڑے ہوئے، اور جب سرکار غوث پاک کی بات کرنے لگے تو آپ نے پہلا تذکرہ ان کے والد ابو سہل موسیٰ جنگی دوست کا چھیڑا۔ حضور تاج الاولیاء کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرماتے، ہو جی حضرت غوث پاک کی ولایت ان کے والد سے ثابت ہے۔ تو تاج الاولیاء تو وہ کمال کے بزرگ ہے کہ جنہوں نے ہمیں ایک چشمہ دیا کہ کسی کو بھی ولی مت مانو۔ اگر کوئی پتہ کھیلنے والا ہے، اس کا بیٹا جذبوں میں چلے گیا، لوگ بولیں گے یہ ولی ہے، نہیں، اس کے والد کا عمل دیکھو کہ عمل کیا ہے، والدہ کی خصلت دیکھو کیا ہے۔ اللہ چاہے جس کو ولی کر دے، لیکن وہ غوثیت کبریٰ پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ غوثیت کبریٰ پہ فائز وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے ماں بھی متقی ہو اور باپ بھی متقی ہو، اس کا خاندان ننیال بھی متقی ہو اور خاندان ددیال بھی متقی ہو۔ تو سرکار تاج الاولیاء نے 14ویں صدی میں ناگپور کی اس بنجر زمین پر اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا؟ خاک پائے غوث العظم زیر سائے ہر ولی۔ اے لوگوں، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار غوث اعظم سمیت ہر بزرگ میں اپنے پیر کا تصور کرو اور ہر بزرگ کی تعظیم کرو۔ آج بزرگوں کی تعظیم سے پھرنے کا اثر یہ ہے کہ ہماری جماعت ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی بولتا یہ میرا پیر ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا پیر۔ تو تاج الاولیاء نے اعلان کیا کہ سب کا پیر غوث اعظم دستگیر ہے۔ ہم ان کے قدموں کی خاک بننے والے کو اپنے قدموں کی
خاک نہیں سمجھتے بلکہ ان کے قدموں کی خاک بننے والوں کی قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو اور ہم سب کو حضور غوث اعظم کی محبت سے نوازے، ان کی راہ اور ان کے مشن سے نوازے، اور سرکار غوث اعظم کا فیض و برکات سے اس تمام علاقے کی اللہ خیر و عافیت فرمائے، اتحاد و اتفاق، خلوص اور محبت تمام مذاہب میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے۔